حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ عمر نام، ابو الحفص کنیت اور فاروق لقب تھا۔ بعثت نبوی کے 5 سال بعد آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، تو اس کے 5 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ مکہ کے سردار وہ سارے جمع ہوئے اور بڑے پریشان تھے کہ دن بدن اسلام کو ترقی مل رہی ہے اور دن بدن ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ محمد کا لایا ہوا نیا دین قبول کر رہے ہیں، ایسی کیا تدبیر کی جائے کہ ہم ترقی کی طرف جائیں اور ان کا آیا ہوا جو نیا دین ہے وہ پستی کی طرف جانے والا بن جائے۔ اس بارے میں کفار مکہ اور مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، تو ان میں جو سب سے بڑا ان کا سردار تھا ابو جہل۔ اس نے العیاذ باللہ یہ مشورہ دیا کہ اس کا حل یہی ہے کہ محمد کا کام تمام کر لیا جائے اور العیاذ باللہ اسے رستے سے ہٹا دیا جائے تو سارا رستہ صاف ہو جائے گا اور اس دین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اس کام کو کرنے کے لیے تیار کون ہو، اس کام کو کرے کون؟ تو یہ مشورہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اپنی تلوار نیام سے نکالی اور کہا آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہو، میں ابھی محمد کا العیاذ باللہ سر لے کر آتا ہوں۔ ادھر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم جب بڑھنے لگا اور مسلمان ظلم کی چکی میں پسنے لگے اور آئے دن مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں لگ گئے کہ مکہ کے اندر 2 شخصیات ایسی ہیں جن کی دہشت ہے اور جن کا رعب اور دبدبہ ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اسلام لے آئے تو مسلمانوں پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام اس دعا میں مشغول ہو گئے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کہ اے اللہ اسلام کو تقویت دے اور اسلام کو عزت دے یا عمر بن خطاب سے یا عمر بن ہشام سے۔ ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا اور یہی 2 لوگ تھے جن کی مکہ کے اندر دہشت تھی اور رعب اور دبدبہ تھا۔ آپ علیہ السلام ادھر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اسلام کو تقویت دے عمر بن خطاب سے یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل سے، اور ادھر ابو جہل اور عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر تلوار لیے ان کی اس مجلس سے نکلے اور بڑے غصے میں آپ علیہ السلام کوہ صفا میں ان دنوں رہا کرتے تھے اور چھپ کر لوگوں سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر اس طرف روانہ ہوئے اور رستے میں نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا عمر کیا بات ہے، اتنے غصے میں اتنے رعب میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، اس کے دین کی وجہ سے ہم پر یہ نوبت آ گئی کہ ایک وقت آئے گا جو ہمارا سب سے بڑا بت ہبل ہے اس پر چڑھاوا بھی نہیں چڑھایا جائے گا۔ لوگ ہمارے دین سے اتنے دور ہو رہے ہیں کہ بتوں پر چڑھاوے بھی نہیں چڑھائے جائیں گے، یہ نوبت آ جائے گی۔
حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر محمد کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنی بہن فاطمہ کی خبر لے لو، سننے میں آیا ہے کہ وہ بے دین ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غصہ آیا کہ میں محمد کا العیاذ باللہ کام تمام کرنے جا رہا ہوں اور ادھر میری اپنی بہن وہ اسلام لے آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بہن کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، فوراً بہن کی طرف لپکے اور بہن کو مارنا شروع کیا اور کہا تو بے دین ہو گئی اور عمر زندہ ہے۔ بہن کو اتنا مارا کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ پھر بہنوئی کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں مارنا شروع کیا۔ جب انہیں مار مار کر تھک گئے تو بہن کہنے لگی عمر جس باپ کے آپ بیٹے ہو خطاب کے، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں۔ آپ مار مار کر تھک جاؤ گے اور ہمارے جسموں کی بوٹی بوٹی کر لو گے، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ ہم اس دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ اب بہن کی حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو روانہ ہے اور جسم لہو لہان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے کہ اتنی مار کے باوجود اس دین کا کیا عشق اور اس دین کی کیا محبت دل میں اجاگر ہوگی، یہ کیا دین ہے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ اس دین سے پھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا، کہنے لگے وہ کتاب تو لاؤ، وہ کلام تو لاؤ جس کی تم تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت الخطاب کہنے لگی کہ اس کو ناپاک جسم نہیں چھو سکتا، آپ پہلے غسل کرو، پھر اس کے بعد آپ کو میں وہ مصحف دوں گی، وہ قرآن کے صفحات دوں گی جس پر میں تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور قرآن کی ان آیات کو لیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے لیے آسمان اور زمین ہے اور وہی غالب ہے اور وہی حکیم ہے۔ ان آیات کی تلاوت کی اور آگے تلاوت کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات پر پہنچے کہ آمنوا باللہ و رسولہ، کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ فوراً عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا عمر۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نادار تھے، غریب تھے اور ظلم کی چکی میں پس پس کر وہ تنگ آ چکے تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ عمر یہاں آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ دروازہ کھولیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر عمر کسی نیک ارادے سے آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر عمر کا ارادہ ٹھیک نہ ہوا تو عمر کی تلوار سے عمر کا کام تمام کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دروازے سے اندر داخل ہوئے، روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دامن تھا اسے پکڑ کر کھینچا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی رعبدار آواز سے جب یہ کہا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، اور وہ نبوت کی آواز کا رعب حضرت عمر کے دل پر ایسا طاری ہوا کہ حضرت عمر وہیں خاموش کھڑے ہو گئے اور فوراً کلمہ پڑھا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبیر کی ایک آواز بلند کی۔ روایات میں آتا ہے سارے صحابہ نے اس کا جواب دیا اللہ اکبر کہہ کر۔ مکہ کی جتنی پہاڑیاں تھیں ان پہاڑیوں کے اندر یہ اللہ اکبر اور تکبیر کی آواز گونجنے لگی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے اسلام لے آئے۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت ملی، مسلمانوں کے ایک عزت ملی، مسلمانوں کو غلبہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے 40 صحابہ اسلام لا چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے 41ویں نمبر پر ایمان لانے والے حضرت عمر بن خطاب مردوں میں، اور آپ سے پہلے 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں۔